سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ روزانہ کی طرح آج بھی ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا آزمودہ اور مجرب قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کو آپ نے روزانہ نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ اس سورہ کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے کچھ ہی دنوں میں اللہ پاک آپ کی غیبی مدد فرمائیں گے اور آپ کا جتنا بھی قرض ہوگا اس کو اتارنے میں آپ کی خصوصی مدد فرمائیں گے، یہاں تک کہ آپ کا پہاڑوں کے برابر بھی اگر قرض ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ اتر جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائیں گے اور آپ کی غربت اور تنگ دستی سے آپ کو نجات عطا فرما کر خوشحالی والی زندگی آپ کو عطا فرمائیں گے۔ یہ عمل آپ نے روزانہ نماز فجر کے بعد کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے کچھ ہی دنوں میں جتنا بھی آپ کے ذمہ قرض ہوگا وہ اتارنے میں اللہ پاک آپ کی خصوصی مدد فرما کر کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو بھی قرض ہوگا وہ غیبی خزانوں سے ادا ہو جائے گا۔ یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ قرآنی وظیفہ ہے، اور اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ مجرب عمل کیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے، اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے ایسے تمام بہن بھائی کہ جو کہ قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو قرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، بطور مجبوری ان نے اپنے کسی دوست کسی بھائی سے قرض لیا تھا، اور اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ان پر خصوصی فضل خصوصی کرم فرمائے تاکہ وہ اس قرض کی جو رقم ہے وہ اپنے دوست اپنے بھائی کو واپس ادا کر کے اس کا شکریہ ادا کر سکے، لیکن ان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ جو ہے اپنے جو ان نے قرض لیا تھا اس کی رقم کو واپس ادا کر سکیں، لیکن ان کی یہ خواہش ہے، ان کی یہ تمنا ہے، اور وہ یہ پورے دل سے یہ چاہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے اللہ پاک انہیں عطا فرمائے تو وہ جلد سے جلد اپنے اس بھائی اپنے دوست کا قرض چکا سکے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک خصوصی طور پر آپ پر فضل فرمائیں گے اور آپ کی غیبی مدد فرما کر آپ نے جو قرض لیا ہے اس کو اتارنے میں آپ کی مدد فرمائیں گے۔ حدیث میں اس طرح سے آیا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جو شخص کسی دوست کسی بھائی سے اپنی کسی مجبوری کے وقت قرض لیتا ہے اور اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ وہ فی الحال اپنی مجبوری کے وقت اپنے دوست اپنے بھائی سے قرض لے رہا ہے، لیکن جب اس کے پاس پیسے ہوں گے، یعنی جب انسان کو قرض لیتا ہے تو وہ دیکھ کر اپنے اس بھائی اپنے دوست سے قرض لیتا ہے، اور اسے پتا ہوتا ہے کہ میں 3 مہینوں میں 6 مہینوں میں سال میں اپنا جو قرض لے رہا ہوں وہ واپس چکا لوں گا، تو وہ اپنی زبان کرتا ہے کہ میں 6 مہینے میں سال میں وہ اپنا قرض ادا کروں گا، تو آخری دم تک اس کی یہی نیت ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اللہ پاک اسے اتنی رقم اور اتنی دولت عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے اس دوست اپنے بھائی کا قرض ادا کر سکے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی خصوصی مدد فرماتے ہیں اور اس کا قرض اتارنے میں اللہ پاک اس کے معاون و مددگار ہوتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ پاک غیبی مدد اس کو جب تک اس کا یہ یقین اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، وہ اس جستجو میں ہوتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے اپنے بھائی کا قرض ادا کر کے اس کا شکریہ ادا کر سکوں، تو اس وقت تک اللہ پاک اس کی غیبی مدد فرماتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ایک شخص جو کہ قرض لیتا ہے
اور اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں نے قرض لے لیا ہے، اب میں نے واپس نہیں کرنا، تو اس کا مال ضائع چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث میں ہے، یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، بلکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کا مال ضائع چلا جاتا ہے۔ بظاہر تو دیکھا جائے تو اگر کسی نے 1 لاکھ روپیہ قرض لیا ہے تو اس کے جو بینک بیلنس ہے اس میں 1 لاکھ روپے کا اضافہ ہو جائے گا، لیکن آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت اس کا یہ مال ضائع چلا جاتا ہے کہ اس سے پتہ ہی نہیں چلتا، اس کا یہ مال تھانوں کچہریوں میں اور ہسپتالوں میں لگتا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب میں سے جس نے بھی قرض لیا ہے اس کا قرض چکانے میں اللہ پاک ہماری خصوصی مدد فرمائے، اور ہم میں سے ہر انسان کو اگر ہماری یہ نیت ہے کہ ہم نے جس بھائی سے قرض لیا ہے اس کا قرض واپس اتاریں گے تو اللہ پاک ہمیں خصوصی مدد فرمائے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہماری یہ نیت ہے کہ ہم نے قرض لیا تھا لیکن اب واپس نہیں اتارنا، تو اللہ پاک ہمیں ہماری خصوصی ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما کر ہمیں اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ پاک ہمیں اس مسئلے سے بچائے اور ہمیں اس طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بھائی کا قرض جو لیا تھا اس کو واپس چکانے والے بن جائیں۔ تو آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ روزانہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اول 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 کی سورہ ہے سورۃ النصر، اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اول 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 کی سورہ ہے سورۃ النصر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ 41 مرتبہ یہ سورہ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر خصوصی طور پر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے قرض سے نجات کے لیے اور اپنے قرض کی رقم کو واپس لوٹانے میں اللہ پاک کی مدد حاصل کرنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے کچھ ہی دنوں میں اللہ پاک آپ پر خصوصی فضل فرمائیں گے، اور آپ کا جتنا بھی آپ نے قرض لیا ہوگا انشاءاللہ اس کے چکانے میں اللہ پاک آپ کے معاون و مددگار ہوں گے۔ جو بھی عمل جتنے زیادہ یقین کے ساتھ کیا جائے اتنا ہی زیادہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ اللہ پاک کی کلام ہے، اس پر ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے، اور اس پر یقین کے ساتھ ساتھ ہم جب اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں تو ہمارا یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ ہم دعا کریں اور ہمارا یہ یقین ہو کہ دعا کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں جس مقصد کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں مجھے اللہ پاک اس مقصد میں ضرور کامیاب فرمائیں گے۔ تو اللہ پاک ایک تو یقین کو دیکھتے ہیں، دوسرا خلوص کو دیکھتے ہیں کہ کتنا خلوص کے ساتھ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، آیا کہ وہ زبان سے مانگ رہا ہے یا دل سے بھی میری طرف متوجہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی طرف جب بھی متوجہ ہوں تو دل سے، زبان سے، دماغ سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مانگیں، تاکہ اللہ پاک سے ہم جو چیز مانگ رہے ہیں وہ اللہ پاک ہمیں ضرور عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے نماز شرط ہے، نماز کی پابندی کریں، کسی صورت بھی ہماری نماز فوت نہ ہو، نیک اعمال کرتے رہیے، گناہوں سے بچتے رہیے۔ یہ نہایت مجرب اور آزمودہ عمل ہے، اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے، آپ میں سے کوئی بھی شخص اس عمل کو کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنا نام ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بھیجیں، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ فلاں دن سے آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کیا ہے اور ہم آپ کے لیے اس عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا کر سکیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ خود بھی اس وظیفہ کو کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس عمل کو کریں اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں
اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد